تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ فطرت سے پیار کرنے والوں کی خدمت میں سلام محبت۔ فطرت سے یہ محبت آج ہمیں لیے چلتی ہے سیر کرانے پاکستان کی سب سے مشہور اور خوبصورت وادی، جی ہاں آپ ٹھیک سمجھے، وادی کاغان کی۔ تو شروع کرتے ہیں میرے پیارے شہر چنیوٹ سے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے اس شہر مہر و وفا نے جنم دیا جس کو چناب کے میٹھے پانی سیراب کرتے ہیں۔ اس شہر حسن اور شہر حسن پرست کی آغوش میں نے پرورش پائی، جو علم اور تہذیب کا گہوارہ بھی ہے اور فن و دستکاری کا فن پارہ بھی ہے۔ میرا تعلق اس شہر محبت سے ہے جہاں چناب کی ندیاں بہتی ہے، جہاں موتی راہ میں بکھرے ہیں، رنگ کو سے قزاح کے نکھرے ہیں، جہاں پھول سے کھلتے رہتے ہیں اور آب میں نرگس بہتے ہیں، جہاں کوئی بھنور گرداب نہیں، جہاں کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، جہاں کوئی نہ بادل دکھ کا ہے، ہر گام جزیرہ سکھ کا ہے، جہاں ساحل پر ہے چاندی سی اور کرنیں ہیں پڑتی سونے کی۔ ہماری مختصر سی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کو مفید معلومات، قیمتی مشوروں اور خوبصورت نظاروں کا خزانہ پیش خدمت کریں۔ آپ کی پسندیدگی اور لطف اندوزی یقیناً آپ کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت ہوں گے۔ سطح سمندر سے 600 فٹ کی بلندی پر واقع چنیوٹ اسلام آباد سے تقریباً 300 کلومیٹر اور 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اسلام آباد سے ناران بھی تقریباً 300 کلومیٹر مگر 6 سے 7 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کے 12 بجے گھر سے نکلا جائے۔ ہمارا پہلا سٹاپ کلر کہار ہے، جو مشہور ہے موروں کے لیے، موروں والی سرکار کے لیے، خوبصورت جھرنوں، چشموں اور جھیلوں کے لیے، بل کھاتے رستوں کے لیے، لکاٹوں کے باغات کے لیے۔ یہاں سے آپ سیر کے لیے جا سکتے ہیں نمک کی کان، قلعہ کٹاس، قلعہ ملوٹ اور نیلا واہن کے خوبصورت چشمے پر۔ کلر کہار میں کھانا اور ٹھہرنے کے لیے ہوٹل موجود ہیں۔ اب ہم موٹر وے پر کلر کہار کی خطرناک چڑھائیاں اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے چڑھ رہے ہیں۔ صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ سطح سمندر سے 700 فٹ کی بلندی سے 2700 فٹ کی بلندی تک جا پہنچتے ہیں۔ اس لیے چڑھائیاں شروع ہونے سے پہلے موٹر وے حکام کی طرف سے بنائے گئے سٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے رکیے، گاڑی کے پانی اور بریک چیک کیجیے اور اپنے بھی پانی اور بریک چیک کیجیے۔ آرام کی ضرورت ہے تو آرام کریں، چائے پئیں اور تازہ دم ہو کر اللہ کا نام لیں اور سفر کی دعا پڑھ کر پھر عازم سفر ہوں۔ نماز فجر چکری میں ادا کر کے تمام امت مسلمہ کی اور اپنی خیریت کی دعا مانگی ہے اور پھر رخت سفر باندھا ہے۔ چلچلاتی دھوپ اور گرم ہوا کے تھپیڑوں سے اب ہم کوئی 300 کلومیٹر دور آ چکے ہیں۔ سرور آفرین نرم نرم باد صبا کے جسم کو سہلاتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے خوشگوار جھونکے کسی قریب آتی ہوئی جنت ارضی کی نوید سنا رہے ہیں۔ اسلام آباد ٹال پلازا سے تقریباً 50 کلومیٹر اور 40 منٹ کی دوری پر نیو ہزارہ موٹر وے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بائیں طرف ٹرن لے کر ہزارہ موٹر وے پر اپنا سفر جاری و ساری رکھیں گے۔ جنگ بہتر انٹرچینج سے تھوڑے فاصلے پر آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا جس پر بائیں طرف مڑتا ہوا راستہ دکھایا گیا ہے اور اس پر ہری پور اور ایبٹ آباد لکھا ہوا ہے۔ اس بورڈ کے ساتھ ہی دریائے ہرو کا پل آئے گا جس کو کراس کرتے ہی گاڑی کی رفتار کم کر لیں اور بایاں انڈیکیٹر آن کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پہلی لین میں آ جائیں اور گاڑی کو کافی آہستہ کرتے ہوئے بائیں طرف آنے والے راستے پر مڑ جائیں۔ آپ کو مبارک ہو، اب آپ نئے موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں اور 50 کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو 2 گھنٹے میں طے ہوتا تھا اب آدھے گھنٹے میں طے ہوگا۔ شاہ مقصود انٹرچینج سے نکل کر آپ کو پرانے KKH پر سفر کرنا ہے جو سست، بمپی اور تھکا دینے والا ہوگا۔ 6 بجے آپ نے نئے موٹر وے پر سفر کا آغاز کیا اور 6:30 بجے اس کا اختتام ہو گیا۔ اور 7 بجے آپ حویلیاں پہنچ چکے ہیں جو سطح سمندر سے 2700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سے بل کھاتی ہوئی خوبصورت سی سنگل مگر کارپیٹڈ سڑک آپ کو 5000 فٹ کی بلندی پر انتہائی خوبصورت مقام سجی کوٹ پہنچا دیتی ہے، جہاں آپ خوبصورت آبشار اور جھیل کے نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دھوپ اور گرمی کے ستائے ہوئے ہیں تو آپ یہاں نہا کر اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھار بھی کر سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ اگر آپ اچھے پیراک نہیں ہیں تو لائف جیکٹ اور دیگر احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔ سجی کوٹ میں رہائش کے لیے ہوٹل بھی مل جاتا ہے۔ واپس چلتے ہیں حویلیاں کی طرف اور یہاں سے ایوب پل سے گزرتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرف چلیں گے جو کہ ایبٹ آباد ہے۔ 7 بجے ہم حویلیاں میں سے گزر رہے تھے اور اب 8 بجے سے پہلے ایبٹ آباد میں سے گزر رہے ہیں۔
1 گھنٹے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مانسیرا کے بائی پاس پر ٹھنڈی ہواؤں کی تند لہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسی خالی سڑکوں پر اتنی تیزی سے ایبٹ آباد میں سے گزر رہے ہیں، ورنہ تو یہ 15 منٹ کا سفر کبھی کبھی 3 گھنٹوں میں بھی طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ ایبٹ آباد میں سے گزرنے کا یہ ہے کہ آپ صبح 8 بجے سے پہلے گزر جائیں۔ اس کے بعد پھر وہ رش ہوتا ہے کہ اللہ مان الحفیظ۔ اگر آپ ایبٹ آباد سے سرسری سا نہ گزرنا چاہیں تو یہ خود بھی ایک سیاحتی مقام ہے اور خوبصورت پرفضا مقامات سے گھرا ہوا بھی ہے۔ مثلاً آپ سطح سمندر سے 4000 فٹ کی بلندی پر واقع اس شہر کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا لیڈی گارڈن پبلک پارک، اس کی شملہ پہاڑی کا میرن جانی ٹاپ اور مشک پوری ٹاپ اور الیاسی مسجد قابل دید ہیں۔ نتھیا گلی روڈ پر اگر آپ نکل جائیں تو ادھر بھی ڈھیر سارے سیاحتی اور تفریحی مقامات ہیں، اور آگے گلیات کا تو ایک نہ ختم ہونے والا خوبصورت مقامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ایبٹ آباد سے سرسری سا بھی گزرنا چاہیں تو اس کی تاریخی مسجد الیاسی مسجد ضرور دیکھیے گا، جس میں پانی کی بہم رسانی ایک قدرتی چشمے نے سنبھال رکھی ہے۔ یہاں آپ جسم اور روح کو سیراب ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ نتھیا گلی روڈ پر ایک ذیلی سڑک تیز ڈھلوانی راستوں سے گزرتی ہوئی 28 کلومیٹر دور ایک انتہائی پرفضا مقام تک جاتی ہے، جس کا نام ٹھنڈیانی ہے، اور یہ سطح سمندر سے 8800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس دلکش مقام پر بھی رات گزارنے کا انتظام ہے۔ ایبٹ آباد سے 11 کلومیٹر دور ایک اور سیاحتی مقام ہے۔ خوبصورت جھرنوں، جھیل اور چشموں کے ساتھ اس پرفضا مقام کا نام ہرنو ہے۔ کھانا اور رہائش آپ کو یہاں بھی میسر ہے۔ اس ویڈیو میں یہیں تک سفر ممکن ہو سکا۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا اور ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا بھی نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔